اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم، میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہے تو بچوں کے سلیبس میں، لیکن میرے معاشرے کو اس کہانی کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک لا مثال، بے مثال قسم کا ایک سبق ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ تو یعنی جو بحران چل رہا ہے نا اخلاقی حوالے سے میری سوسائٹی میں، جو باقی بحرانات ہیں وہ تو خیر مقدر ٹھہرے اس قوم کا، اس ملک کا، جو سیاستدانوں کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان سے تو ہم راضی ہیں، وہ تو ہماری پسند پہ ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے بحرانات پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، تو ہم آج بھی انہی کو لیڈر مانے ہوئے ہیں اور انہی کے لیے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تو یعنی ہم ان بحرانات سے تو راضی ہیں، وہ تو مقدر بن گئے اس قوم کا۔ جو اخلاقی بحران ہے نا گھروں میں، تو اس کے حوالے سے یہ بہت بڑا سبق ہے یہ کہانی۔ تو کہانی کو جس طرح سے ہے میرے بھائی کہ دو بھائی ہوتے ہیں۔ چھوٹا بھائی جو ہے وہ کاشتکاری وغیرہ اور گھر کے جو محنت کے کام تھے وہ سنبھالتا تھا۔ جو بڑا بھائی تھا اس کا ذمہ تھا کہ اس نے ڈیرے داری وہ سنبھالنی تھی، یعنی معاشرے میں تعلقات کے حوالے سے اور ڈیرے داری کے حوالے سے ڈیرے پہ آنے والے مہمان، تو ان کی خاطر مدارت اور ان کے ساتھ تعلقات، یعنی ایک سرداری نظام کا گھر تھا۔ تو اس حساب سے یعنی یہ سسٹم تقسیم تھا، یعنی بڑے بھائی کے ذمہ معاشرتی جو تھے وہ معاملات تھے اور چھوٹے بھائی کے ذمہ معاشی معاملات تھے۔ تو رقبہ جو جتنا تھا ان کا، تو وہاں کاشتکاری کے معاملات بھی وہ چھوٹا بھائی دیکھتا تھا۔ تو سلسلہ بہت خوبصورتی سے چل رہا تھا، بہت آسانی کے ساتھ وقت گزر رہا تھا، عزت کے ساتھ۔ تو اچانک گھر میں نا دونوں بھائیوں کی جو بیویاں تھیں نا وہ آپس میں لڑ پڑتی ہیں۔ تو جو بڑے بھائی کی بیوی تھی نا، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ ہمارا گزارا مشکل ہے، لہذا آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو بڑے بھائی صاحب نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا کہ اب ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، لہٰذا کیوں نہ ہو کہ ہم بٹوارہ کر لیں۔ تو چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ جیسا مناسب سمجھے، تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے آپ بڑے ہیں، تو تقسیم آپ خود کر لیں، آپ تقسیم کر لیں، اپنا حصہ خود رکھ لیں، جو میرا حصہ ہوگا وہ میں رکھ لوں گا۔ تو ان دنوں گھر میں فصل آئی ہوئی تھی، تو بڑے بھائی صاحب نے جب تقسیم کی نا، تو جو زیادہ حصہ تھا نا وہ اپنی سائڈ پہ کر لیا، اور چھوٹے بھائی کے لیے تھوڑے سے وہ جو دانے تھے وہ چھوڑے۔ تو اب مطمئن ہو گیا کہ میرے پاس تو بہت کچھ آ گیا ہے، اب چھوٹا جانے اس کا کام جانے، میرا نظام تو پورے سال کے لیے بہترین ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹا بھائی جو آیا نا، تو اس نے دیکھا کہ تقسیم ہوئی پڑی ہے۔ تو اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس سائڈ پہ زیادہ ہے کس سائڈ پہ کم ہے، بلکہ اس نے وہ دانے اٹھانے کے لیے نا جب وہ بوری وہ لے کے آیا، تو اس کے ذہن میں صرف ایک چیز چل رہی تھی کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم صرف دو میاں بیوی ہیں، ہمارا گزارا ہو جائے گا، تھوڑا میں بھی ہو جائے گا۔ بھائی کے بچے بھی ہیں، ان کے تعلقات بھی مجھ سے بہت زیادہ ہیں، لوگوں کا آنا جانا بھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اب جب دانے اٹھائے جانے لگے نا، وہ جو بڑے بھائی نے تقسیم کی تھی، تو بڑے بھائی نے وہ جو زیادہ حصہ اپنے سائڈ پہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ اٹھانے شروع کیے، اور چھوٹے بھائی نے جیسے ہی اپنے حصے کے دانے اٹھانے شروع کیے نا، تو وہ ایک ڈبہ بھر کے اپنی بوری میں ڈالتے، ایک ڈبہ بھر کے بھائی کی بوری میں ڈالتے کہ ان کے اخراجات زیادہ ہیں۔ تو اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن گزر گیا، دانے ختم نہیں ہوئے، دوسرا دن گزر گیا، دانے ختم نہیں ہوئے۔ پھر اس چھوٹے نے سوچا کہ کیوں نہ ہو یار، میری تو ضرورت پوری ہو گئی ہے، کیوں نہ ہو اب بھائی کو کچھ اور زیادہ دے دوں۔ تو اب اس نے ایک ڈبہ بھر کے اپنی بوری میں اور دو ڈبے بھر کے پھر بھائی کی بوری میں ڈالنا شروع کر دیے۔ تو جیسے یہ سلسلہ چلتا گیا نا، تو دانوں میں برکت آتی گئی، دانے مزید بڑھتے گئے،
وہ اٹھا کے تھک جاتے، رات کو پھر آرام کرتے، جب صبح کو آتے تو پھر دانے پہلے سے زیادہ یعنی مقدار میں پڑے ہوتے۔ تو مسلسل جو سلسلہ چلتا رہا، وہ اٹھاتے رہے، دانے بڑھتے گئے۔ تو بڑے بھائی نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقدار میں پہلے فصل جلاتا تھا چھوٹا، تو اس کا مطلب ہے فصل تو بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں، ہم اٹھا کے تھک گئے ہیں لیکن دانے ختم نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے کم فصل دکھاتا تھا، اس میں سے یہ ڈنڈی مارتا تھا، خود رکھتا تھا۔ تو یعنی اس سوچ میں ابھی وہ تھا کہ اس چھوٹے بھائی نے پھر 3 ڈبے بھائی کی بوری میں ڈالنا شروع کر دیے اور 1 ڈبہ اپنی بوری میں ڈال کے پھر وہ لے جاتا۔ تو اچانک سے بڑے بھائی نے پھر سوچا کہ کیوں نہ ہو میں اس سے گزشتہ جو سالوں کی فصل تھی اس کا بھی حساب لے لوں، اس نے تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میرا کتنا حق کھایا ہے۔ تو جیسے ہی چھوٹا بھائی بوری اٹھانے کے لیے آتا ہے نا، تو بڑا بھائی آگے بڑھ کے اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پچھلے سالوں کا مجھے حساب چاہیے۔ اس نے کہا بھائی آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، میں سب کچھ آپ کے ہاتھوں پہ رکھتا تھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اس دفعہ اتنی فصل آئی کہ کتنے دن ہو گئے، ہم اٹھا کے تھک گئے ہیں لیکن دانے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو پہلے بھی تو فصل اتنی ہی آتی ہوگی نا، تو مجھے تم اتنی دیتے تھے اور باقی کی اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے استعمال میں لاتے تھے، تم اکٹھی کرتے رہے ہو۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ میرے بھائی آپ ذرا میرے ساتھ آئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک سائڈ پہ لے گیا چھوٹا بھائی اور اس نے کہا کہ میرے پیارے بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے تقسیم کی نا تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ نے اپنی سائڈ پہ زیادہ دانے کر لیے تھے، لیکن مجھے پھر بھی احساس ہوا کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، تو میں نے یہ عمل کیا ہے، 1 ڈبہ میں اپنی بوری میں ڈالتا تھا، 1 ڈبہ آپ کی بوری میں، دانے بڑھتے گئے، میں نے دیکھ لیا، معجزہ دیکھ لیا، پھر میں نے 2 ڈبے ڈالنے شروع کر دیے، پھر میں نے 3 ڈبے ڈالنے شروع کر دیا آپ کی بوری میں، 1 ڈبہ میں نے اپنی بوری میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے پروردگار عالم نے ہماری اس رزق میں برکت ڈال دی ہے۔ تو یعنی میری اس سوچ کی وجہ سے پروردگار عالم نے تو برکت ڈال دی ہے، لیکن آپ کی اس بات سے کہیں وہ برکت اڑ نہ جائے۔ بس جیسے ہی چھوٹے بھائی نے یہ بات کی نا تو بڑے بھائی کو پھر سمجھ آئی کہ میں کیا کر رہا تھا اور چھوٹا بھائی کیا کر رہا تھا۔ تو پھر اس نے چھوٹے بھائی کو کلیجے سے لگا لیا اور کہا کہ نہیں میرے بھائی، اب ہمیں قیامت تک، موت تک کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہم اکٹھے رہیں گے۔ کیوں؟ ایک تو بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور دوسرا آپ جیسے بھائی سے جدا ہو کے میں کیسے رہوں گا، میں کیسے جی سکتا ہوں۔ تو اس کہانی سے میرے بھائی سبق حاصل کریں کہ اگر ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے نا اپنے گھر سے، کوئی بڑا زیادتی کر رہا ہے تو برداشت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا اجر وہاں سے نہیں آئے گا، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اجر دے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں فریقوں کو اللہ رب العزت نواز دے، مسائل پریشانیاں دور فرما دے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ اگر ایک نے زیادتی کی تو دوسرے نے پھر مرنا جینا تک چھوڑ دیا، بولنا چالنا چھوڑ دیا، یعنی بالکل لا تعلقی ہی کر لی۔ اگر ایک نے تھوڑی سی زیادتی کر لی تو دوسرے نے اس سے بڑھ کے کی، نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو برکتیں ہوتی ہیں نا وہ اٹھ جاتی ہیں۔ تو خدا را اس کہانی سے سبق سیکھیے تاکہ آپ کے گھروں پہ بھی اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائیں۔ فی الحال کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔